جو ڈائلاگ چل رہا ہے وہ ایک بہت اہم بحث ہے، اور میرے خیال میں سینٹ جیسے ادارے اس ملک میں اسی لیے بنے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم بات ہو، کوئی اہم عمل ہو، کوئی اہم خاص قانون سازی ہو، تو اس پہ بحث ہو، مباحثہ ہو، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کی دماغ بھی کھلیں اور قوم کو بھی پتہ چلے۔ بدقسمتی سے آج کے ڈائلاگ پہ آنے سے پہلے I'll take the privilege کہ میں ایک دو پوائنٹر بات کروں گا، اور بالکل سر آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ رکھا ہے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ سر ٹائم کے لحاظ سے میرے سے پہلے ٹوٹ چکا ہے، تو جب ٹوٹ چکا ہے تو now there is no time limit. I won't take 22 as a time limit. If he can take more or anyone, I have the privilege, I can go up to 30 or 40 and کوئی بیچ میں بول سکتا ہے تو بولے۔ ایمل ولی صاحب میں بالکل آپ کو نہیں روکوں گا، تھینک یو سر، میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، تھینک یو سر، کیونکہ آپ جتنا ٹائم لیں گے، تھینک یو سر، جتنا فالتو ٹائم لیں گے وہ میرا نہیں لیں گے انشاءاللہ سر، فالتو ایک سیکنڈ بھی نہیں لوں گا، میرا نہیں لیں گے، وہ اپنے کولیگز کا لیں گے سر، انشاءاللہ فالتو ایک اور سیکنڈ بھی نہیں لوں آپ گا۔ اگر اپنے کولیگز کے حقوق پہ سر میں فالتو ایک سیکنڈ میں نہیں لوں گا، اور میں انشاءاللہ تمام کے دلوں کی ترجمانی کروں گا۔ اس طرف بیٹھے ہیں، اس طرف بیٹھے ہیں، یہ سپریسٹ ہیں، سپریسٹ، میں ان کی ترجمانی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بٹ صاحب پلیز، اور سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ جن کے نام آئے ہیں وہ سب بولیں، موقع ملے انہیں، اور آج اس ایشو کو ہم وائڈ اپ کریں، اور اگر 20 منٹ کی تقاریر ہوں گی 10 دن کی بجائے 20 دن چلائیں اور سب کو موقع دیں، اسی لیے تو یہ اجلاس ہے، اسی لیے تو یہ سینٹ ہے۔ چلیں، آپ نے 2 منٹ آپ نے یہاں لے لیے ہیں اس موضوع۔ سر تھینک یو، کیا کروں، آپ سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ پچھلا اجلاس سر ایک بہت شرمناک نوٹ پہ اینڈ ہوا، پچھلا اجلاس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اہم ترین عہدے کی قانون سازی ہوئی، مدت ملازمت بڑھائی گئی، لیکن اس پورے نظام میں یہ کریج نہیں تھی کہ اس قانون سازی پہ بات ہو سکے۔ میں اس قانون سازی کے پاس اور فیل کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ جب ان کے قانون ہوتے ہیں وہ آپ ادھر بیٹھے ہوں یا ادھر بیٹھے ہوں وہ پاس ہوتے ہیں، اس میں فیل نہیں ہوتے۔ وہ پھر جو آج باغی بنے ہیں یہ بھی دڑا دڑ پاس کرتے تھے، اور آج بھی ہوں گے، اور کل بھی اگر نظام یہی رہا تو چلتا رہے گا۔ لیکن سر میرے خیال میں اگر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بسمیت پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ جمہوری پارٹیز ہیں، تو انہوں نے اس دن جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اور آئی ایم سوری ٹو سے آج اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں آئے، میں آپ لوگوں کی، وہ ہمارا مشترک ہے، اگر ہم اپوزیشن میں تو خیر نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے، آج آتے تو میں یہ بات ان کے منہ پہ کہنا چاہتا تھا، اور کل آپ نے مجھے موقع نہیں دیا، میں بار بار اسی لیے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی اہم قانون سازی آئے گی یہ صاحب نہیں ہوں گے۔ اس دن اگر وہ ہوتے تو اس کرسی کا یہ پریولیج ہے کہ وہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن کمپرومائز بدقسمتی سے حکومت تو چلے کمپرومائز ہوتی ہے، اس نظام میں بدقسمتی سے
leader of the opposition be compromised. हुकूमत तो चले, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ ये ऑपोजिशन क्या करे? कल उन्होंने कहा भाई हमने जेल, एक दिन की जेल इसने काटी हो। बताइए, पीटीआई वाले बता दे। मैं उन्होंने मेरे साथ कल किए। एक सेकंड सर, आप चूंकि मेरा गिला है, वो है नहीं ना, मेरा गिला है, आप जब वो हो तो ये बात आप मुझे फिर मौका देते, मैं उनके मुंह पे ये बात मैं हुआ तो मैं मौका दे दूंगा जी सर, लेकिन इस वक्त वो चुके हैं नहीं, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये उसका कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो जब अहम कानून साजी होती है तो वो नहीं आते। सर, एक ड्रामा था, एज और नोज का पता नहीं चल रहा था, वो मैं चीख रहा था कि सर चुप है, कोई भी यस नहीं बोल रहा, लेकिन बस वो सुनाई यस का दिया जाता है, नो का तो इसका इस सिस्टम में सुनाई नहीं दिया जाता। पर ठीक है, एज और नोज भी उस दिन हो गए, इधर कागजें भी फाड़ दी गई, एक ड्रामा हो गया। बाबा, आज किसी में हिम्मत नहीं कि आप बात करो कि जो चीफ का 5 साल का मुद्दत किए गलत किए या क्यों किए? एक अपोजिशन किसने वोट दिए? हु इज सेइंग इट? मैंने नहीं दिया, एंड शेरी रहमान गवाह है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं ना कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है, आपको खुद पता चल जाता कि 26वीं आईनी तरमीम के क्या है और क्या नहीं। सर, आप समझा दें सर, आप समझा दें, आप समझा दें सर प्लीज। तो सर, मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत वक्त जिनको ये सोच आई कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ओहदे की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल करना है, तो इसका मुझे बताए, इस महफिल में अवाम को बताए कि 3 से 5 साल में पाकिस्तान को क्या फायदा मिलेगा, पाकिस्तान के दस्तूर को क्या फायदा मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा मिलेगा, या इन साहिबान को क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं तो एक तारीख लेकर आया हूं। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इधर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो नाफिज था, और वो 56 तक वही कानून था। अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद हुए अंग्रेज से, ये हम बताते हैं कौम को। हमारा पहला, उस वक्त उसको कमांडर इन चीफ बोला जाता था, हमारा पहला कमांडर इन चीफ सर फ्रैंक मैसरवी, जो इसने 6 माह उस ओहदे पे सर्विस किया है, और फिर हमारे दूसरे, माशाल्लाह, फिर हम आज़ादी तो हासिल कर चुके थे, तो हमारे दूसरे जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे, जो बड़े मशहूर हैं, सर डगलस ग्रेसी साहब, जिन्होंने तकरीबन 3 साल उस ओहदे पे रहे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पहली दफा एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर कमांडर इन चीफ बनते हैं। 5 साल के लिए वो सन 1951 से 58 तक कमांडर इन चीफ रहते हैं, और फिर तख्ता उलटते हैं और मार्शल लॉ लगाते हैं। 4 साल और 8 महीने का मार्शल लॉ 5 साल की मुद्दत के साथ लगाएं। पूरा 1951 से 1962 तक जनरल अयूब खान, जो फील्ड मार्शल और माशाल्लाह उसका पोता भी इनकलाबी। उसके बाद आते हैं जनरल मूसा, और जनरल मूसा 8 साल
چیف رہتے ہیں، اور یہ وہی دورانیہ ہے جب سن 65 کی لڑائی ہوئی تھی، اور تاریخ بتاتا ہے کہ پاکستان نے یہ لڑائی جیتی تھی۔ پھر یحییٰ خان آتے ہیں، 5 سال وہ گزارتے ہیں، اور وہ 71 کی جنگ جو پھر ہم نے جیتی تھی ماشاءاللہ، اور نہیں جیتے، ہارنا تو بھائی کہاں، وہ جیت گئے 3 ماہ کے لیے۔ گل حسن صاحب آتے ہیں، اور پھر ایک اور مشہور 1972 جب ہمارا، چونکہ پاکستان اس وقت 2 لخت ہو جاتا ہے، اور ایک مشہور جنرل تکہ خان آتے ہیں جو تاریخ میں بچر آف بنگال کے نام سے مشہور ہے، اور وہ 4 سال گزارتا ہے، اور یہ 73 کے آئین کے بعد پہلا جرنیل ہے، اور 73 کے آئین میں مدت ملازمت 3 سال طے پائی، اور یہ جناب 4 سال گزارتے ہیں، اور سن 76 ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب آتے ہیں۔ سن 76 میں ضیاء الحق آتے ہیں، اور آئین میں 3 سال ہے، 12 سال سرو کر کے چلے جاتے ہیں۔ مرزا اسلم بیگ 3 سال کے لیے آتے ہیں، آصف جنجوعہ 2 سال کے لیے آتے ہیں، وحید کاکڑ صاحب 3 سال کے لیے آتے ہیں، پھر تو آپ کو بھی یاد ہوں گے جہانگیر کرامت صاحب 2 سال کے لیے آتے ہیں، اور پھر مشہور زمانہ جنرل مشرف صاحب آتے ہیں، اور وہ 9 سال میں صرف ابھی سب کی مدتیں بتا رہا ہوں، وہ 9 سال گزار کے جاتے ہیں۔ جنرل کیانی صاحب آتے ہیں، 6 سال گزارتے ہیں۔ راحیل شریف صاحب آتے ہیں، 3 سال گزارتے ہیں، اور اس 3 سال کی وجہ سے آپ کو، اگر یہ 3 بھی 6 ہوتے تو آپ کو سزا نہ ملتی، لیکن ان 3 کی وجہ سے آپ کو پھر سزا ملتی ہے۔ باجوہ صاحب آتے ہیں، اور ان کو بھی نواز دیا جاتا ہے، وہ بھی 6 سال گزارتے ہیں، اور اب تاریخ بدل دیا، اتنا بڑا کام ہم نے کر دیا کہ اب یہ آئندہ آڈ میں نہیں ہوگا، 3 9 7 نہیں، مکمل ڈیکیڈ، 10 سال 15 سال 20 سال بادشاہ ہے۔ آپ ہم سے مشورہ کرتے، ہم آپ کو کہتے کہ بھئییا یہ ٹائم لیمٹ ختم کرو، بادشاہ ہے، ایک کو زمین میں لگائیں گے، دوسرا چیف جو ہوگا وہ بس ہو جائے گا، پھر اس کو بھی ساری زندگی لگاؤ، اس کو بھی پھر جب دفن کریں گے ایک اور، کیوں پھر اتنی وہ آپ محنت کر رہے ہیں بابا، اس کے عہدے کے لیے 64 سال کی عمر بھی ختم کر دو، وہ جو بیچارے کر سکتے۔ مجھے بھی یاد ہے آن لائٹر نوٹ، گیلانی صاحب کے دور میں جب کیانی صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دیا تھا تو میڈیا پہ گیلانی صاحب واز دا پرائم منسٹر، تو گیلانی صاحب نے سے پوچھا گیا، اور گیلانی صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے شریف آدمی، ان سے پوچھا گیا کہ گیلانی صاحب ایکسٹینشن دے دی؟ انہوں نے کہا جی بڑے لوگ ہیں، شکر ہے 1 مانگ لی، 2 مانگتے 2 دے دیتے، کیا نظام میں کیا طاقت ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس مدت ملازمت کو بڑھا کے سب کو چپ کرا کے، ہم چپ نہیں ہونے والے۔ حکومت آج تو نہیں ہے، ترجمان نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت ہی کوئی ترجمان ہے، اور ہمارے لغاری صاحب تو بیچارے وابڈا سے ان کو اتنے مسائل ہیں، اس میں پاکستان کے وابڈا کے اتنے مسائل ہیں، وہ اور باتوں پہ کیا ہمیں بتائیں گے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا ضرور سر کہ اس سینٹ کے فلور پہ ہمیں حکومت کے نمائندہ فوائد بتائے، اس کی گنتی کرائے، اگر نہیں تو ابھی میں نے صرف مدت ملازمت کی بات کی ہے، پھر ان کے کردار پہ بات ہوگی۔ سر ان کو ہم طاقت دیتے جائیں،
ان کو ہم مضبوط سے مضبوط بناتے جائیں اور وہ پھر عوام کو غلام سمجھے، وہ پھر اپنے آپ کو آقا سمجھے اور وطن عزیز کے مالک کو، جس کے تنخواہوں سے ان کو، جس کے پیسوں سے یا ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، کتنا 19 گریڈ ہوگا، 20 گریڈ ہوگا، 22 گریڈ ہوگا، میجر جنرل کتنا گریڈ ہوگا، وہ انٹرویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے، لیکن آئی ایس پی آر کو دیں گے، کیونکہ آئی ایس پی آر اس ادارے کی نمائندگی کرتا ہے اور پورے دنیا کو اس کی ذہن بتاتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کس حیثیت سے اپنے میڈیا ٹاک میں پختونوں کے بارے میں ایک سیکٹ، ٹھیک ہے میرا پی ٹی ایم سے کوئی تعلق نہیں، میں پی ٹی ایم میں نہ ہوں نہ پی ٹی ایم کا سپورٹر ہوں، لیکن ایک پختون ہونے کے ناطے ڈی جی آئی ایس پی آر کس حیثیت سے یہ بات کرتا ہے کہ یہ قدرتی وسائل کیا آپ جہیز میں لے کر آئے ہیں؟ وہی بکسوک ورتقدار وہی زیار بترانے دخپل اختیار ہوئی۔ میں ادھر سے ایک وارننگ، میرے پاس تاریخ، قانون، آئین اور صوبائی خود مختاری کو لیتے ہوئے 2 پیجز بھرے ہیں، لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن میں اس کو ایک شرط پہ روکتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر فوری طور پہ تمام پختون قوم سے معافی مانگے، یہ قدرتی وسائل ہم جہیز میں بالکل چیئرمین صاحب نہیں لے کر آئے، یہ قدرتی وسائل اس زمین پہ ہے جس زمین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس پہ ہمارا پورے کا پورا حق ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے قدرتی وسائل کو چوری کرنے والے؟ یہ کس حیثیت سے ہمارے قدرتی وسائل کو چوری کر رہے ہیں؟ میں تفصیل میں جاؤں گا، اگر یہ اس بات سے واپس نہ ہوئے یا اگر انہوں نے اس بات پہ معافی نہیں مانگی، پھر میں تاریخ کھولوں گا، تاریخ سب کے سامنے کھولے گا۔ ہم الحمدللہ 100 سالہ تاریخ رکھتے ہیں۔ باچا خان نے اگر انگریز کے خلاف جدوجہد شروع کی تو اس بات پہ شروع کی کہ اس جو زمین پختونوں کی زمین ہے اس پہ اختیار وسائلوں کا اور ادھر حکومتوں کا اختیار اس قوم کے بچوں کا ہے۔ وہی پاکستان جب بنا، پہلے پارلیمان میں باچا خان کی تقریر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، مگر ہمارے وسائل پہ ہمارا اپنا اختیار ہوگا۔ 1973 کانسٹیٹیوشن اگر کسی کو یاد ہے یا کسی نے سنا ہے، جب پاکستان 2 لخت ہو گیا اور مزید پاکستان ٹوٹنے کے امکانات تھے، تو اس وقت ولی خان بابا نے اپنے صوبائی خود مختاری کی بات سے پاکستانی بھائیوں کے کہنے پہ کہ چلیں آپ پاکستان کو بچا لیں، میں اپنے ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، 10 سال کے لیے اس معاہدے میں مانا گیا اور پھر 10 سال بعد بدقسمتی سے بھٹو صاحب کو پھانسی مل چکی تھی اور ولی خان جیل میں تھے۔ وہ آتے آتے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو میں سلام پیش کروں گا، ان کے ہوتے ہوئے 18ویں آئینی ترمیم کامیاب ہوئی ہے اور آئینی طور پہ فیڈریشنز کا اختیار ہے اپنے قدرتی وسائل۔
ہم اس اختیار سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی خاطر، نظام کی خاطر آگے نہیں بڑھتے تو پھر کم سے کم ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ اپنا نہیں۔ سر میری بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب ایسے دیکھیے سر جو اصل بات ہے میں بس اس پہ تو مجھے ابھی اصل بات آئی نہیں ہے۔ نہیں سر، نہیں ایسے نہ کریں، باقی لوگوں نے بھی بولنا ہے، باقی لوگوں نے بولنا ہے۔ آپ 20 منٹ بول چکے ہیں، 5 منٹ چاہیے ہوں گے۔ نہیں اس طرح کریں گے تو میں ہاؤس ایڈجرن کر دوں گا، سر میں ہاؤس ایڈجرن کر دوں گا اور بات یہیں رہ جائے گی۔ آپ ان کے وقت میں 22 منٹ سے پہلے ایڈجرن کر لیتے۔ اچھا 22 منٹ کر لیں۔ نہیں سر 22 منٹ کون ہے؟ Why would I follow him؟ اوکے میں ہاؤس ایڈجرن کر دیتا ہوں جی۔ وہ آپ کی مرضی جی وہ آپ کی مرضی۔ ایسے نہ کریں نا۔ نہیں سر تو آپ تو ہمیں تو بات کرنے آپ دیکھیں 21 آپ نے کل بھی ہمیں بات نہیں کرنے دی۔ نہیں آپ نے کل بھی ہمیں بات نہیں کرنے دی۔ ایمل ولی خان صاحب سر مجھے 2 منٹ دے دیں، ختم ہو جائے گی۔ میرے برخوردار ہیں۔ 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ۔ اچھا چلیں 2 منٹ لیں۔ 2 منٹ ایگزیکٹلی 2 منٹس سر، ایگزیکٹلی 2 منٹ۔ 5 منٹ پلیز۔ سر میرے 2 ممبرز ہیں، سر میرے یار آپ لوگ چپ کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ سر میرے 2 ممبرز ہیں، 2 منٹ 5 منٹ ان کے، وہ بات نہیں کریں گے، وہ مجھے دے دیں۔ سر آپ لوگ چپ رہیں گے تو بات آگے چلے گی۔ تھینک یو سر۔ 2 منٹ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کو۔ سر جے یو آئی کے ساتھ ہمارے دکھ اور درد میں شریک ہیں، ہم ان کے دکھ اور درد میں مکمل کے شریک ہیں۔ ہم ان چیزوں سے گزر چکے ہیں۔ 90s میں نواز شریف صاحب نے ولی خان بابا مرحوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم پختونخوا کا نام دیں گے، کالا باغ کے بات سے پیچھے ہٹیں گے۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، میرے والد کے ساتھ ویسٹرن روٹ کا وعدہ ہوا، بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا ہے آپ کو بھی پتا چل گیا کہ بات سے لوگ پیچھے کیسے ہٹتے ہیں۔ سر بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ بات میں ہے کہ وہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن کم سے کم یقین لوگ نہیں کریں گے آپ پہ۔ اتنا بڑا دھوکہ کہ آئین قانون پاس کرا لیا، ادھر سے پاس ادھر سے پاس، باقی سب پاس، ان کے نکات واپس۔ بابا وہ سب نکات واپس بھیج دو تاکہ وہ بیچارے وہ بارگین تو دوبارہ کر سکے نا۔ تھینک یو سر 2 منٹ نہیں ہوئے۔ نہیں 2 منٹ ہو گئے ہیں جی۔ سر صرف 26 نہیں ایسے نہ کریں۔ 26 نومبر بہت لازمی ہے۔ آپ دیکھیں یہ باقی سب لوگوں کا حق آپ مار رہے ہیں۔ غریب کو دیکھتے ہوئے بتائیں گے ایسے اگر آپ کریں گے تو ہاؤس کیسے چلے گا؟ چلے گا کیوں نہیں؟ ایمل ولی خان صاحب نہیں یہ کام میں آپ سر میں سمجھتا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں، پاکستان میں ہر چیز کی قیمت ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک چیز کی قیمت نہیں تو وہ خون ہے۔ آپ کو میں ریکویسٹ کر ہر رہا ہوں، چیز کی قیمت ہے، ایک چیز کی قیمت نہیں تو وہ عوام کا خون ہے۔ وہ اب ان پہ بات آ رہی ہے اس لیے شور مچانا ہے، مجھے تھوڑا 5 منٹ دے دیں، میں آپ کے دل کی مراد پوری میں ہاؤس ایڈجرن کر دیتا ہوں۔ آپ کا بات 2 منٹ نہیں آپ بیٹھ جائیں گے تو بات آگے تو چلے۔ سر 26 نومبر آپ نے 26 سر میرے قوم کے 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، میری بات ان پہ آپ خاموش رہیں وہ بھی ڈیل کر رہے ہیں، میں بات نہ آپ کروں۔ خاموش رہیں۔ سر میرے قوم کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان پہ یہ لوگ ڈیلے کر رہے ہیں، میں کیوں بات نہ کروں؟ آپ نے 23 منٹ لوگ شہید ہوئے آپ نے 23 ایمل ولی خان بات سنو یار، مذاکرات کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں شہید کدھر گئے؟ آپ نے 24 منٹ میں ایک لفظ نہیں کہا ہے 26 کے بارے میں، اب آپ کہتے ہیں مجھے اس پہ بولنا ہے۔ 2 منٹ۔ علی امین اور بشرا نے ڈرامہ کیا، علی امین اور بشرا پشاور سے جلوس لے کر آئی اور ادھر پختونوں کو ریاست کے سامنے کر کے خود جا کے سیف ہاؤس میں بیٹھ گئے اور خود سیف ہاؤس میں ہائی ٹی پی رہے۔ پھر علی امین اور بشرا کو اسلام آباد سے نکلنے کے راستے مل رہے، پھر علی امین اور بشرا کو اسکیپ روٹس مل رہے ہیں۔ علی امین اور مائک بند کریں ان کا۔ آپ ایمل ولی خان صاحب ان کا مائک بند کر دیں۔